اور پھر آپ فرماتے ہیں علامہ بویو علیہ، اور میری خلافت بھی انہی شرائط پر میری بیعت ہوئی جن شرائط خلافت پر پہلے 3 خلفاء کی بیعت ہوئی تھی۔ فلم یک للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد، لہذا کوئی وہ شخص جو موجود تھا اس وقت جب میری بیعت خلافت ہوئی تو نہ اس کو اب اختیار ہے کہ میری بیعت خلافت سے پھر سکے، ولا للغائب ان یرد، اور نہ کوئی شخص جو غائب تھا اسے اختیار ہے کہ وہ رد کرے میری خلافت کو، اس لیے کہ میری خلافت اسی اصول پر، شریعت کے اسی طریق پر، اور امت کے بدری صحابہ کے اجماع مہاجرین و انصار کے اسی منہاج پر واقع ہوئی جس منہاج پر خلفائے ثلاثہ کی قائم تھی۔ تو نہ کسی غائب کو مجال انکار ہے، نہ کسی شاہد کو مجال انکار ہے۔ پھر آپ اگلی دلیل لائے ہیں کہ خلافت کو، کسی کی خلافت کو منعقد کرنا، کسی کو خلیفہ ڈکلیئر کرنا، کسی کو امام ڈکلیئر کرنا، یہ حق صرف شورا کا ہے۔ انما الشورى للمہاجرین والانصار، اور شورا بدری صحابہ مہاجرین و انصار پر مشتمل ہے۔ فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، یہ شورا کے مہاجرین و انصار صحابہ جس ایک شخص پر اجماع کر لیں اور مل کر کہہ دے کہ تم امام اور خلیفہ ہو، وہی اللہ کی طرف سے خلیفہ اور امام ہوتا ہے۔ تو میری خلافت حق کا اجماع صحابہ سے منعقد ہوئی ہے، مہاجرین و انصار کے اجماع سے، لہذا کسی کو اب تمہیں اور کسی اور کو بھی میری خلافت کے انکار کا حق نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی کسی وصیت رسول کا ذکر نہیں، کسی قرآنی نص کا ذکر نہیں ہے، مامور من اللہ ہونے کا ذکر نہیں۔ یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا مولا علی شیر خدا کے ذہن میں اور آپ کے عقیدہ میں کہ یہ وصیت پر قائم ہے خلافت، یا اللہ کی طرف سے منصوص ہے، یا مامور من اللہ ہوتا ہے۔ آپ چاروں خلافتوں کو ایک ہی درجے میں مماثل قرار دے رہے ہیں۔ سو چاروں خلافتیں حق ہیں، اگر ان تینوں کی باطل ہیں تو مولا علی شیر خدا کی بھی معاذ اللہ باطل ہو جاتی، کیونکہ آپ سند لے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، حجت لے رہے ہیں ان خلفائے ثلاثہ کی بیعت سے، اور اگر مولا علی شیر خدا کی حق ہے تو پھر خلفائے ثلاثہ کی خلافت و امامت بھی حق ہے۔ اس کے بعد اسی ناسخ التواریخ کتاب میں، اس میں حضرت امیر معاویہ نے ایک خط لکھا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ اب اس میں صاحب ناسخ التواریخ نے مولا علی شیر خدا کے جوابی خط کا ذکر کیا ہے، ان کے خط کا جواب بھیجا ہے آپ نے۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، اگر اس خلافت کے انکار سے حضرت معاویہ کافر ہو گئے ہوتے، یہ بات میری سمجھ لیں، خطا پر تھے، ان کی خطا تھی، حق مولا علی شیر خدا کی طرف تھا۔ کسی کا خطا پر ہونا اور کسی کا کافر اور خارج از اسلام ہو جانا، ان دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر وہ خارج سے سمجھا جاتا ہے اور کسی کو کافر، مرتد اور خارج از اسلام معاذ اللہ، اگر خارج از اسلام ہو گئے ہوتے تو مولا علی شیر خدا انہیں بار بار خط لکھ کر حجت قائم نہ کرتے۔ کافروں پر حجت قائم، جو خارج اسلام کو چھوڑ جائے اس کو بیعت لینے کے لیے نہیں کہا جاتا، یہ مسلمان ہی پر واجب ہے خلافت راشدہ کی بیعت۔ تو مولا علی شیر خدا ان سب کو لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو مسلمان تھے، کہ آپ پر میری خلافت واجب ہے اور میری بیعت واجب ہے۔ یہ کفار کو نہیں کہا جاتا، اور نہ اور کفار کو آپ نے یہودیوں کو نہیں کہا، خیبر کے یہودیوں کو نہیں کہا، جہاں جہاں یہودی آباد تھے، غیر مسلم آباد تھے، کوئی کافر مشرک کہیں بچ گئے تھے، کسی کو نہیں کہا مولا علی شیر خدا نے کہ میری بیعت اور میری خلافت تم پر واجب ہے۔ یہ مسئلہ ہی مسلمانوں کا ہے، یہ اتمام حجت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی صحابی تھے اور مولا علی شیر خدا کے ساتھ اختلاف کے باوجود مسلمان رہے، خطا موقف کا خطا پر، غلطی پر مبنی ہونا اور بات ہے، مگر مسلمان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابیت پر رہے۔ اس لیے ہم ان کی خطا کے باوجود زبان احتیاط میں بند رکھتے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، حضور کی نسبت صحابیت کا حیا ہے۔
لیکن ہمارا خاموش رہنا اور نسبت صحابیت کا حیا کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مولا علی شیر خدا کے موقف اور ان کے موقف کو برابر جانتے ہیں. نہیں، مولا علی شیر خدا خلیفہ راشد تھے، ان کا موقف حق تھا، اور ان سے جھگڑا کرنے والے اور ان کی خلافت کو نہ ماننے والے ان کا موقف غلط تھا. اب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کو خط کا جواب دے رہے ہیں، اور اس میں لکھ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی بات ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. انہوں نے ان کی تعریف کی، اور جواب میں آپ فرما رہے ہیں کہ اے معاویہ، وَكَانُوا فِي مَنَازِلِهِمْ عِنْدَهُ عَلَى قَدْرِ فَضَائِلِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ. اللہ کے ہاں جو ان کے منازل تھے، سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، جو ان کے منازل تھے، درجات تھے، وہ اسی طرح تھے جیسے اسلام میں ان کی فضیلتیں تھیں. فَكَانَ أَفْضَلَهُمْ كَمَا زَعَمْتَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْصَحَهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْخَلِيفَةُ الصِّدِّيقُ وَخَلِيفَةُ الْخَلِيفَةِ الْفَاروق. اب یہ مولا علی شیر خدا کا خط ہے، یہ کسی کاتب نے یا کسی اور مؤلف نے شرح نہیں لکھی، یہ مولا علی شیر خدا کا ہینڈ ریٹن خط ہے، آپ کے کلمات ہیں. ابو بکر کو الخلیفہ الصدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الخلیفہ الفاروق فرما رہے ہیں. اب بات ختم ہو گئی. جب سیدنا علی شیر خدا خط لکھتے ہوئے ان کو خلیفہ الصدیق کہتے ہیں، آج مولا علی شیر خدا کی محبت کا دم بھرنے والا اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ ان کو کافر، منافق، جابر، غاصب، نو مسلم جیسے کلمات کہے اور اتنی زبان درازی کرے اور گندگی اپنے منہ سے نکالے، تو کیا اس کا کوئی مولا علی شیر خدا سے دور کا بھی تعلق رہ جاتا ہے؟ جن کو مولا علی شیر خدا الخلیفہ الصدیق کہتے ہیں، خلیفہ بھی مانا، الصدیق بھی مانا، سچا مانا، اور ان کو خلیفۃ الخلیفہ الفاروق، فاروق بھی مانا، بین الحق والباطل، اور خلیفہ کا خلیفہ. یہی اہل سنت کی کتب میں اس طرح آتا ہے. سیدنا فاروق اعظم خود کو خلیفۃ رسول اللہ نہیں کہتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کا لقب تھا. صحابہ کرام جب پکارتے کہتے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ، نائب صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب فاروق اعظم کا دور آیا تو کسی نے ان کو کہا خلیفہ، فرمایا نہیں، میں خلیفۃ رسول نہیں ہوں، میں خلیفۃ رسول اللہ، رسول کے نائب کا نائب ہوں. یہ ان کا تصور ادب تھا، وہی قائم کیا ہے مولا علی شیر خدا نے اصول، ان کو خلیفہ کہا. اور آگے سنیے، آگے وہ ذکر کر کے خط میں غالباً انہوں نے کوئی اپنی مثال دی ہوگی. حضرت امیر معاویہ نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ کوئی مماثلت دی ہوگی، کوئی مشابہت، اپنی کوئی ایکویلٹی بیان کی ہوگی. یہ مولا علی شیر خدا کے خط سے معلوم ہو رہا ہے، چونکہ اس بات کو رد کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں مولا علی شیر خدا، وَلَعَمْرِي ذَكَرْتَ عَمْرًا، مجھے اپنی عمر کی قسم آپ نے جو بات کی ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کی، مجھے اپنی عمر کی قسم. فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ وَالصِّدِّيقُ فَالصِّدِّيقُ مَنْ صَدَّقَ بِحَقِّنَا وَأَبْطَلَ بَاطِلَ عُدُوِّنَا. آپ اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سے ملاتے؟ ابو بکر صدیق تو وہ تھے صدیق جنہوں نے ہمارے حق کی تصدیق کی اور ہمارے دشمنوں کے قول کو رد کیا، وہ ابو بکر صدیق تھے. یہ مولا علی شیر خدا تو سیدنا صدیق اکبر سے اس طرح سر تا پا راضی ہیں، سر تا پا راضی ہیں، اور کہہ رہے کہ صدیق فالصدیق من صدق بحقنا وابطل باطل عدونا. ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے ہمارے حق کی تصدیق کی. اب مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ ہمارے حق کو سچا مانا، اور آج تہمت لگائی جا رہی ہے کہ انہوں نے صدیق اکبر نے حضرت علی کا حق چھین لیا. کتنی متضاد باتیں ہو گئیں. مولا علی شیر خدا لکھ رہے ہیں کہ الصدیق من صدق بحقنا، جنہوں نے ہمارے حق کو سچ مانا، تصدیق کی، اور یہ الزام دینا کہ انہوں نے ان کا حق چھین لیا، کتنا بڑا ظلم ہوگا، کتنی بڑی تہمت ہوگی اور کتنا بڑا الزام ہوگا. یہ مولا علی شیر خدا کو معاذ اللہ جھٹلانے کے مترادف ہے. اب جو لوگ سامعین ہیں، جو ذاکروں کی اور ایسے مولویوں کی باتیں
جو رافضی خیالات پھیلا رہے ہیں شیعہ حضرات میں اور ان کے عقائد کو پراگندہ کر رہے ہیں، نفرتوں کی طرف لے جا رہے ہیں، امت کو تفرقہ کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ سوچیں کہ آیا ان ذاکروں کی بات کو مانا جائے جو مولا علی شیر خدا کو جھٹلا رہے ہیں بیٹھ کر معاذ اللہ؟ مولا علی شیر خدا ان کو الخلیفۃ الصدیق کہیں، یہ اہل سنت کی کتابیں تو نہیں ہیں، ایک حوالہ بھی میں اہل سنت کی کتاب کا نہیں دے رہا ہوں۔ اب پرابلم کیا، لوگوں نے کو پڑھی ہیں یہ کتابیں؟ اب یہ تو آپ جاب کے دیکھیں آج کے زمانے میں جو یہ دعوے کرنے ان کے ہاں تو شاید یہ کتابوں کا وجود بھی نہ رہا ہو، الا ماشاءاللہ کم اہل علم کے ہاں جن کا شغف علم ہے رات دن۔ عامت الناس نے کہاں پڑھی ہیں؟ ان کو کس نے بتائے ہیں آج تک یہ حوالے جو میں پچھلے 25 26 27 گھنٹے سے بتا رہا ہوں؟ نہج البلاغہ کی عبارتیں کس نے پڑھ کے شیعہ ذاکر یا عالم نے بتائی ہیں؟ یہ شان ابو بکر صدیق میں، شان فاروق اعظم میں، شان عثمان غنی نے، شان خلفائے راشدین میں، خلافت راشدہ کے حق ہونے میں یہ خطوط کس نے ان کو آج تک بتائے ہیں؟ ان کو تو ایک بنا بنایا تصور زندگی گزر گئی، وہی بار بار سنا کے ان کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا رخ ہے حقیقت پر مبنی۔ جب اس طرح دیکھیں گے تو اعتدال کی طرف آئیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خفیہ ہاتھ ہیں امت میں تفرقہ پھیلانے والے، اہل سنت کو اہل بیت اطہار سے دور کرنے والے خارجی ہاتھ ہیں، اور اہل تشیع کو صحابہ کرام سے دور کرنے والے رافضی ہاتھ ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے اور دونوں مخفی ایجنڈا رکھنے والے طبقات سے بچنا چاہیے، اہل سنت کو بھی اہل تشیع کو بھی۔ میری نصیحت ہے دونوں گھروں کے لیے۔ تو سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہے جس نے ہمارے حق کی تصدیق کی اور ہمارے دشمن کی قول کو رد کیا۔ وما انت والفاروق، انہیں معاویہ آپ اپنے آپ کو صدیق کے ساتھ مثال دیتے ہیں؟ اس کو کہا کہ صدیق وہ ہیں جو ہمارے حق کو مانتے تھے، ہمارے حق کی تصدیق کرتے تھے، ہمارے دشمن کو باطل گردانتے تھے۔ اور فرمایا آپ فاروق کے ساتھ مماثلت دیتے ہیں اپنی، وما انت والفاروق، آپ کہا اور فاروق کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فل فاروق من فرق بیننا و بین اعدائنا، فاروق عمر فاروق تو وہ ہستی تھے جنہوں نے ہمارے اور ہمارے دشمنیوں کے درمیان واضح فرق کر دیا تھا، جنہوں نے فرق قائم کر دیا تھا حد فاصل ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے مابین، اس کو فاروق کہتے ہیں۔ آپ کی کیا مماثلت ان کے ساتھ؟ یہ مولا علی شیر خدا نے توصیف کی ہے سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہہ کر اور سیدنا فاروق اعظم کو الفاروق کہہ کر۔ یہ ناسخ التواریخ ہے، مولا علی شیر خدا کا خط ہے، کسی مصنف کی بات نہیں ہے، تاریخ کا خط ہے لکھا ہوا، ان کے اپنے کلمات ہیں قلم کے، پڑھ لیجئے۔